بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ویورز السلام علیکم۔ میں سید محمد آپ کو اپنے چینل لرن اینڈ ارن ود عارف پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل سے آپ کو مفید معلومات اور اپنے مسائل کا حل اور اپنی زندگی کو خوشیوں، کامیابیوں اور خوشحالی سے بھرنے کے طریقے معلوم ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو غور سے پابندی سے دیکھیے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنی قیمتی آراء سے مجھے آگاہ کریں۔ یہ میری اولین کوشش ہے اور آپ کی قیمتی آراء سے میری بڑی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے میں یہ جاری رکھ سکوں گا، اور اس چینل سے یقیناً آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ میرا مقصد اپنے ہم اثر انسانیت کی خدمت اور ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے پاکستانی قوم کا اصل مسئلہ، اور یعنی انگلش میں ہم کہیں گے the real problem of our nation۔ جب بات پاکستان اور پاکستانی قوم کی آتی ہے تو میں کچھ جذباتی ہو جاتا ہوں، تو شاید میری کچھ باتیں آپ کو اچھی نہ لگیں، تو پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ پہلے ذرا غور کریں، پاکستان بناتے وقت کیا نعرہ لگایا گیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ساری کائنات سے بھاری ہے، کیونکہ اس میں میرے اور آپ کی مالک کا مقدس و مبارک نام ہے جو غیر فانی ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ہمیں ہمارے مالک نے دیا ہے، ایسے ملک میں پیدا کیا جس کے مبارک نام پر بنا، جو اس کے مبارک نام پر بنا، اور بنا بھی لیلۃ القدر میں، جو 1000 ماہ سے افضل ہے، اور یہ اعزاز کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک کو نہیں ملا۔ یہ کلمہ ایسا ہے جس میں ہم نے اپنے مالک سے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور سب کچھ جو ہمارے پاس ہے اسی نے دیا، وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، تیرا ہر حکم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور مانیں گے، تجھ ہی سے ڈریں گے، تیرے علاوہ کسی سے نہ ڈریں گے، تجھ ہی سے مانگیں گے، تیرے علاوہ کسی سے نہ مانگیں گے۔ مگر ہم نے جو اپنے مالک سے وعدے کیے وہ نہ انفرادی سطح پر ہم نے پورے کیے اور نہ قومی سطح پر پورے کیے۔ مثال کے طور پر سود ہمارے ہاں رائج ہے، اور ہم مسلسل اللہ جل شان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ اب چاہے دعوے ہمارے کچھ بھی ہوں، مگر عمل دعووں کی بالکل الٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف صاف ظاہر ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ جل شان کی قدرت کاملہ کا یقین نہیں، رزق کا ذمہ لینے کا یقین ہی نہیں بیٹھا۔ وہ گناہوں کی کالک نے ہمارے دل بالکل سیاہ کر دی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ چند ماہ پہلے بجلی کے اور گیس کے بل کچھ زیادہ آ گئے، تو ہمارے بہت سے بھائیوں نے مایوسی، جو کہ کفر ہے، میں خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ایمان اللہ جل شان کی ذات پہ بنے ہوتے تو کیا ہم خودکشی کرتے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم اللہ جل شان سے نماز اور صبر کے ساتھ دعا کر کے اپنے مسائل حل کروا لیتے، کیونکہ حالات تو وہی بھیجتا ہے، اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے افراد کی مدد کرتی ہیں، اور یعنی زندہ قوم کی نشانی یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی کمزوریوں کا استحصال کر کے ان کو لوٹا جائے۔ ہمارا معیار شرافت یہ ہو گیا کہ اس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ زیادہ عزت والا ہے اور کامیاب سمجھا جاتا ہے، اور غریب کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے دین نے نہیں سکھایا، بلکہ جو ہمیں سکھایا گیا یہ اس کا بالکل الٹ ہے۔ ہم جب اللہ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو یقیناً ذلت کی گڑھے میں گریں گے اور تباہ ہوں گے۔ اسلامی تاریخ دیکھ لیں، مسلمانوں نے جب بھی دین پر عمل کرنا چھوڑا وہ تباہ ہوئے۔ اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے، مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا۔ تو میرے دوستو، ہم اسلام پر عمل اس وقت تک پوری اچھی طرح سے نہیں کر سکتے جب تک ہم اللہ جل شانہ کے وعدوں پر پوری اچھی طرح یقین نہیں کر لیتے، اپنے دل میں نہیں بٹھا لیتے، اور یہ یقین پیدا نہیں ہوتا، اور یہ یقین پیدا ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، اس کو عملی طور پر کرنے سے، ظالم کا ہاتھ پکڑ کر روکنے سے، مظلوم کا ساتھ دینے سے، انصاف کرنے سے، یقیناً اللہ کے قوانین پر زندگی میں عمل کرنے سے۔ آپ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو وہ جلے گا، اسی طرح یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح آپ اللہ کے قانون کی قوانین کو توڑے گے تو نقصان آپ کا ہوگا، وہ ضرور ہوگا۔
جھوٹ بولا کہ تو اللہ کی لعنت آپ پر برسے گی. نیکی کرو گے دوسروں کی اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرو گے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا, دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا, لیکن چاہے آپ کو وقتی طور پر تھوڑا بہت نقصان ہو لیکن یقیناً آپ کو فائدہ ضرور ہوگا, چاہے وہ دلی اطمینان کی شکل میں ہی ہو. تاریخی واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ بہت آپ نے سنا ہوگا, نوشیروان عادل ایک نام تو سنا ہوگا یقیناً آپ نے. وہ بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا, لیکن یہ بڑی سلطنت اس نے کسی بھی ملک کو فوج کشی کر کے فتح کر کے نہیں حاصل بنائی تھی, بلکہ وہ ایران کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا. جب باپ مر گیا تو یہ سردار بنا تو اس نے عدل و انصاف سے فیصلے کرنے شروع کر دیے, چاہے اپنے ہو یا پرائے, عدل اپنے پر لازم کر لیا. آس پاس کے قبیلے والوں نے دیکھا تو اپنے سرداروں کو چھوڑ کر اس کو اپنا سردار مان لیا, اور عدل و انصاف کی وجہ سے اس کی سلطنت میں لڑائی جھگڑے فساد ختم ہو گیا اور امن ہو گیا. اور یہ معاشیات کا اٹل اصول ہے, جہاں امن ہوتا ہے سرمایہ وہاں ایسے بہ کر جاتا ہے جیسے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے. اسی طرح اس کی سلطنت کی خوشحالی اور امن کو دیکھ کر آس پاس کی قومیں بھی اس کی سلطنت میں شامل ہوتی گئی, اور بغیر فوج کشی کے اس کی سلطنت بڑھتی گئی. اسی لیے عمران خان جو قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے, یہی ہماری قوم کے مسائل کا حل ہے. اور یہ بات اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے بھیجے قانون شریعت کو اپنے ملک پر نافذ کریں گے, صرف نعروں کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر. پھر ملک میں کسی بڑے سے بڑے عہدے والے کو جرأت نہ ہوگی کہ کسی غریب کو پکڑ کر حقوق خانے میں ظلم کا نشانہ بنائے. ہماری فوج کو بھی چاہیے کہ مسنگ پرسنز جیسے مظالم سے باز رہے, ورنہ اللہ جل شانہ جو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے اس کا کوڑا کسی وقت برس سکتا ہے, اور یہ مظلوم قوم کی آہیں اور بددعائیں انہیں لے ڈبوئیں گی. چاہے جتنے آپ ایمان تقوی جہاد سبیل اللہ کے نعرے لگاتے رہیں, لیکن عمل اس کے مخالف ہو تو یقینا اللہ کا کوڑا برسے گا. وہ آپ کی منافقت کو جانتا ہے. وقت ہے, مہلت ہے, توبہ کریں اور اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو بربادی سے بچائیں. یہی میرے دوستوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے آپ کو اس ویلاگ سے بہت کچھ ملا ہوگا. خدا حافظ. آپ کا بھائی عارف.